بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ جو بہت ہی فضائل کے حامل ہیں اور اوصاف حسنہ ان کے بارے میں تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ بہت ہی شجاع شخص تھے، بہادر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ وفاداری میں آپ بہت مشہور ہیں۔ تیسری جو خصوصیت آپ کی ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ خطیب اور سخنور تھے۔ چوتھی خصوصیت آپ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ دین شناس تھے، آپ عاشق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے تھے۔ زہد، تقوی، ورع، پرہیزگاری میں آپ اپنے علاقے میں مشہور تھے۔ ہوا یوں کہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگ شیعوں کے نام اور کچھ معزز قبیلے کے سرداروں کے نام اپنی نصرت کے لیے اور اسلام کی نجات کے لیے خط لکھا۔ اس خط کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام کے حوالے کیا اور ان کو اپنا سفیر بنا کر بصرے میں بھیجا۔ ان کا نام جناب سلیمان بن زرین تھا۔ جناب سلیمان بن زرین نے جب اس خط کو بصرہ میں پہنچایا تو بصرہ کے معزز لوگوں میں جن کا ذکر ملتا ہے اس میں سے سبھی لوگ آشنا تو ہو گئے، لیکن ایک شخص تھا کہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں راہ گریز کا پہلو تلاش کرتا تھا، یعنی منذر یعنی عبید اللہ ابن زیاد کا خسر یعنی سسر ہوا کرتا تھا، کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر یعنی سلیمان بن زرین کو جب دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے اس خط کا جواب دیتا ہوں اور امام کی نصرت کے لیے جاتا ہوں تو حکومت میرے اوپر پریشر، دباؤ اور ظلم کر سکتی ہے، جبکہ اس کا داماد عبید اللہ ابن زیاد والی بصرہ تھا یزید کی جانب سے، لہٰذا اس نے اس بہانے سے کہ ہو سکتا ہے یہ امام حسین کا خط ہو بھی اور نہ بھی، لہٰذا یہ واضح ہو جائے کہ سلیمان بن زرین امام حسین کا غلام اور سفیر ہے یا نہیں، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سفیر امام حسین علیہ السلام کو جب بصرہ سے نکل رہا تھا کوفے میں یزید کے حکم سے آنے کے لیے، تو اس سفیر امام حسین کو شہید کروا دیتا ہے اور دارالامارہ میں آپ کے جسد مبارک کو لٹکوا دیتا ہے تاکہ لوگ خوف، دہشت اور ڈر کی وجہ سے امام حسین تک نہ پہنچ پائیں۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ بصرے کا محاصرہ کیا جائے تاکہ نصرت حسین علیہ السلام کے لیے بصرے سے کوئی جا نہ سکے۔ اس خط کا پہنچنا تھا بصرے میں، ایک ہلچل سی مچ گئی اور بصرے میں جو شخص امام حسین علیہ السلام کے لیے اس مقدس قیام اور موومنٹ کے لیے لوگوں کو بسیج کیا اور دعوت دی، وہ جناب یزید بن ثبیت بصروی تھے۔ جناب یزید بن ثبیت بصروی نے لوگوں سے کہا، دعوتیں دی اور امام حسین کے لیے انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی۔ بہت سے لوگوں کے پاس وہ گئے، مگر بصرہ جہاں بہت بڑا اس زمانے کا شہر ہوا کرتا تھا اور آج بھی عراق کا بہت ہی بڑا اور عظیم شہر ہے، تجارتی اور اقتصادی شہر ہے، جو حضرات زیارت اربعین یا کرب و بلا میں جاتے ہیں، چونکہ حالیہ دنوں میں اربعین پہ لوگ نکل رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ جائیں گے تو بصرہ پہلے پڑتا ہے
اور بہت بڑا شہر بھی ہے اور ترقی یافتہ آج کے شہر میں حساب ہوتا ہے۔ جی ہاں، بصرے کے بارے میں دو جملہ اس طریقے سے عرض کر دوں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ بصرے میں دو فکر پرورش پا رہی تھی، ایک خط عثمانی اور ایک خط علوی۔ کچھ لوگ عثمان کے پیروکار تھے اور کچھ لوگ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے اور ہم فکر تھے۔ بصرے میں دو فکریں مل جاتی ہیں، کچھ جنگ صفین میں امیر المؤمنین کا ساتھ دینے والے، کچھ جنگ صفین میں جناویہ کا ساتھ دینے والے۔ اسی طریقے سے بصرہ قدیمی شہر ہے، بصرے میں بہت سے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبور آج بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ائمہ اطہار علیہم السلام کے امام زادے اور فرزند وہاں پر دفن ہے، لہٰذا بصرہ بہت معروف ہے اور ایک زیارت گاہ ہے، زیارت قدہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو موقع بھی ملے، ایک مرتبہ بصرے میں موجود اصحاب رسول اکرم، تابعین رسول اکرم اور امام زادوں کے روضوں کے بھی زیارت کر لیں اور کرنی چاہیے۔ جی ہاں، تو بصرے میں اس طریقے سے جب یزید بن ثبیت نے دعوت عام کیا تو آپ کے ساتھ ایک شخص کے جن کا نام عامر العبدی ہے وہ ملحق ہوئے۔ جناب عامر العبدی شیعیان اہل بیت علیہم السلام میں سے تھے، لہٰذا ان کے ایک غلام کہ جن کا نام سالم ہے، جن کا تذکرہ آج ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جناب سالم کو مولا عامر العبدی کہا جاتا ہے، یعنی جناب سالم عامر العبدی کے غلام میں سے ہیں۔ البتہ یہاں میں یہ جملہ عرض کر دوں، مولا کے متعدد معنی ہیں، لہٰذا یہاں مولا کے 4 معنی ہوتے ہیں، 4 معنی متعدد کتابوں میں لیا ہے۔ کسی کتاب نے لکھا ہے یعنی مولا کے معنی آزاد شدہ، یعنی آپ جناب عامر العبدی کے غلام تھے مگر بعد میں آزاد کر دیا تھا، لیکن آقا عاشقان امیر المؤمنین، عاشقان حسین میں سے، عاشقان اہل بیت میں سے تھے، سیرت میں بہت ہی اچھے تھے، لہٰذا جناب سالم انہی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ وفادار رہے۔ چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ان کی اوصاف حسنہ میں سے ایک یہ ہے کہ یہ باوفا ترین شخص تھے۔ دوسرا جو معنی مولا کا لیا ہے وہ ہم پیمان کے ہے، کیا مطلب؟ یعنی جس سے آقا کی جنگ اس سے یہ بھی جنگ کرتے ہیں آزاد ہونے کے بعد بھی، جس سے آقا کی دوستی اس سے ان کی بھی دوستی، یعنی توافق اور موافقت، ہم پیمان ہونا 2 قبیلے کا عرب میں مشہور تھا۔ مولا کا جو تیسرا معنی ہے وہ غلام ہے، جیسے عامر العبدی کے یہ غلام مشہور ہے۔ چوتھا جو معنی لیا گیا ہے وہ موالی، مولا، وہ غیر عرب کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، غیر عرب جتنے بھی تھے ان کو موالی کہا جاتا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہے کہ یہ غیر عرب میں سے ہیں، البتہ یہاں ہماری تحقیق کہتی ہے کہ یہ غیر عرب میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ قبیلہ بصرہ کا جو معروف ترین قبیلہ ہے عبد القیس قبیلہ، کہ جو عدنانی قبیلہ ہے، یعنی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام، نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، عدنانی قبیلہ عبد القیس، اس کا ایک شاخہ ہے سعدی، کسی نے کہا یہ سعدی قبیلے سے تھے لہذا سالم سعدی کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ بھی اپنے مالک جو عامر تھے ان کے قبیلے میں سے ہیں اور یہ عبدی قبیلے میں سے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے اگر یہ سعدی قبیلے سے ہوں یا عبدی قبیلے سے ہوں، دونوں صورت میں یہ عرب ہوتے ہیں اور غیر عرب یعنی عجم نہیں ہوتے۔ جناب سالم کے والد کا تاریخ میں 2 نام لکھا گیا ہے، ایک نام مسلم لکھا ہے یعنی سالم ابن مسلم کہا ہے، اور ایک جگہ تاریخ میں فرق نظر آتا ہے اور یہی ہمیں موثق لگتا ہے کہ ابو الجعد لکھا جاتا ہے آپ کے والد کا نام۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ یہ غلام تھے عامر العبدی ابن مسلم کے، لہذا لوگوں نے ایسا کہا ہو، لیکن دونوں بہرحال روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی سالم ابن مسلم بھی کہا گیا، سالم ابن ابو جعد بھی کہا گیا۔ کربلا میں 19 غلام یا موالی امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے، آپ بھی ان میں سے تھے۔ یعنی کربلا میں موالی یا غیر عرب جو شہید ہوئے ان کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے۔ اس 19 افراد میں سے جناب سالم کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ آپ جب جناب یزید بن ثبیت نے دعوت شروع کی تو ان کے ہمراہ کچھ لوگ جو حق شناس تھے، امام شناس تھے، اور دعوت امام حسین پر جنہوں نے لبیک کہی، یہ مختصر سا کارواں 8 افراد پر مشتمل نصرت حسین علیہ السلام کے لیے بصرے سے بڑی مشکل سے، ان چوکسیوں سے، پہروں سے اور حفاظتی نظام کو توڑتے ہوئے آپ لوگ نکلے۔ ان 8 افراد میں جو شامل ہیں جناب ادھم بن امیہ عبد البصری، یہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ 2 جناب حجاج بن بدر التمیمی السعدی البصری۔ تیسری جو شخصیت ہے وہ سیف بن مالک العبدی البصری، عبدی قبیلے سے۔ چوتھی جو شخصیت ہے یہ ہے غلام جناب عامر عبدی یعنی حضرت سالم۔ 5ویں شخصیت ہے عامر بن مسلم بن حسان بن شریح العبدی۔ 6ٹھی شخصیت عبداللہ بن یزید ثبیتی، یعنی یزید بن ثبیت کے 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے، ایک عبداللہ اور ایک عبید اللہ، لیکن عبید اللہ کا تذکرہ کہیں کم ملتا ہے، کہیں پر مل جاتا ہے۔ 7ویں شخصیت الحفحاف بن مہند الراسبی کا نام ملتا ہے، اور 8ویں شخصیت یزید بن ثبیت العبدی خود ہے کہ جو ان کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ بہرحال ان کے جو بیٹے عبید اللہ ہیں ان کا نام بھی اگر اضافہ کرتے ہیں تو یہ 9 افراد کا ایک گروہ ہے جو نصرت حسین علیہ السلام کے لیے بصرہ سے نکل کر جاتے ہیں مکے میں۔ امام حسین کو مکے میں تلاش کرتے ہیں، امام حسین ان کو تلاش کرتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام جناب یزید بن ثبتی کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں تلاش کرتے ہوئے، اور جس مقام پر امام نے ان کو تلاش کیا اور یہ امام سے ملحق ہو گئے، اس مقام کا نام ہے ابطح، جو مکے سے نزدیک ہے اور نزدیک ہونے کے اعتبار سے بہت ہی مشہور منزلگاہ ہے ابطح۔ وہاں پر قسمت سے امام سے یہ ملحق ہو جاتے ہیں۔ جناب سالم غلام عامر العبدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مورد اطمینان اور موثق تابعین میں سے تھے، جہاں آپ کا ایک درجہ عظیم یہ ہے کہ آپ تابعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ جناب عامر بن مسلم کے غلام تھے کہ جو بصرے کے بزرگان شیعوں میں حساب ہوتے تھے، تو اس طریقے سے آپ ایک ایسی شخصیت سے متمثل تھے کہ جو عاشق اہل بیت اور بزرگان شیعہ میں سے ہوتے تھے۔ جناب سالم کو دوسرے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بصرے کے شیعوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں جناب سالم کا بھی ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ جب مکے میں ملحق ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو جناب سالم نے
खिदमत कारवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी भी उठाई। तो इस तरीके से आप कारवान अहले बैत अलैहिस्सलाम के खादिम का दर्जा भी हासिल करते हैं। मक्के से लेकर करबला तक जा बजा कभी अपने आका की खिदमत करते थे, जनाब आमिर की, कभी उनके दोस्तों की और कभी इमाम के कारवां की। आपको एक अजीम तरीन दर्जा जो मिला है वो ये है कि आप शुहदाए करबला में से हैं। आपको शहादत के बाद जो बेहतरीन दर्जा नसीब हुआ है वो ये है, रहती दुनिया तक आप अंसारे इमाम हुसैन और शुहदाए करबला में आपका शुमार होता है। इसी के साथ साथ आप गंजे शहीदा में दफन है। ये अजीम सआदत है और मसावात का बेहतरीन नमूना है। यानी जहाँ खूने बनी हाशिम हो वहीं खूने गुलाम आमिरुल अबदी भी मौजूद होता है। आप करबला में जब शहीद हुए तो 35 से 40 साल की उम्र में थे और आपका जिक्र इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरोज शरीफ ने ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा में इस तरीक़े से किया, अस्सलामु अला सालिम मौला आमिर बिन मुस्लिम। ज़ियारत रजबिया में भी आपका तस्करा मिलता है, अस्सलामु अला आमिर इब्न मुस्लिम व मौलाहु सालिम, यानी आका के साथ इनका नाम मिलता है। आप करबला के मैदान में हुनर जंग और जंग की महारत को दिखा नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि आप नुसरत हुसैन और हिफ्ज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आपने अपनी जान गंवा दी। हमले ऊला में करबला में कि जो तकरीबन 50 बरगुज़ीदा असहाब और अंसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, आप भी हमले ऊला में शहीद होने वाले अंसारुल हुसैन अलैहिस्सलाम में से थे। जब लश्कर यजीद ने तीरों की बारिश की तो आप भी अपने आका आमिरुल अबदी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में जंग लड़ते रहे और बहुत ही बहादुरी के साथ आप जंग लड़ते गए यहाँ तक कि आपके ऊपर तीरों की बारिश की गई। फिर आप तीरों की बारिश से तीर तमाम बदन में पेवस्त हो गए, बदन छलनी छलनी हो गया। आपने इमाम हुसैन को सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, और इमाम हुसैन की राह में अपनी जान को निछावर कर दी।